ٹو ڈوز نہ کرنے کے کام. یہ محض کوئی یونس علیہ السلام کا پورا قصہ کہ وہ نینوا میں آپ مبعوث ہوئے، 1,20,000 کی آبادی تھی، چلے گئے وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن کریم جو قصے رکھتا ہے تو وہ قصے یا کوئی یہ داستان گوئی نہیں ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ ایک حکیمانہ انداز سے تمام انسانیت کو سبق دینا چاہتا ہے کہ دیکھو اس سے یہ سبق تم حاصل کرو. تو ٹو ڈوز ہوتے نا کرنے کے کام کہ قرآن کریم کی ان آیات سے ہمیں کیا حاصل ہوا. ارشاد فرمائیے کہ یہ کرنے کے کام ہیں اور ان آیات کو اپنے اندر اس طرح اتارا جائے. ارشاد اس میں جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے الفاظ، تو اللہ جل جلالہ قادر مطلق ہیں. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں سے اللہ جل جلالہ نے یونس علیہ السلام کو کنارے پہ مچھلی نے اگل دیا. اچھا یہ بھی تو قدرت ہو سکتی تھی کہ اللہ جل جلالہ ان کا جو پہنچانے والا عمل تھا کہ وہ اگلتی یا کوئی ایسا ہوتا یہ خود بخود ہی نینوا بستی میں پہلے ہی پہنچ جاتے. اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہاں پر بکری بھی ہے، وہاں پر وہ بیل بھی ہے، اور وہاں پر چند دن وہاں پہ رہتے بھی ہیں. ایک نقطہ ہے یہاں پر جو کرنے کے، اس میں یہ ہے کہ حسن تدبیر، حسن تدبیر کی طرف، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ایک موقع پر جب فرمایا کہ آپ مردہ کو کیسے زندہ فرماتے ہیں، اس پر ایک پہاڑ کی چوٹی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، اللہ جل جلالہ وہاں بھی فرما سکتے تھے. یہ کرنے کا کہ جہاں ہم نے اس کو وظیفہ بنایا ہے، جہاں ہم نے اس کو تسبیح پہ پڑھا ہے، جہاں ہم نے اس کا ورد کیا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو سنتیں ملی ہیں اس کو حسن تدبیر کے طور پر اختیار کرنا. صرف تسبیح نہیں پھیرتے رہ جانا کہ میں یہ جو وہ ہے تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک، یا دوسری مشکلات کے وقت کی جو دعائیں صرف دعائیں ہی پڑھتا رہوں، نہیں، بلکہ حسن تدبیر کے طور پر جو انبیاء کے ذریعے سے مجھے راستے ملے ہیں اس راستے کو اختیار بھی کرنا لازمی ہے، عملی طور پر، حسن تدبیر کے طور پر.